بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر سیکھیے آسان طریقے سے۔ 4 الفاظ سیکھیں گے عربی کے ہاذا ہؤلاء ذالک اولئک، جو قرآن کریم میں تقریباً 1000 بار آتے ہیں، اور پھر حروف جر کے متعلق بہت اہم کچھ باتیں بھی۔ یاد رکھیے ہم گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ اور الفاظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ کیا کیا ہیں وہ؟ اسم، فعل، حرف۔ پھر سے اسم، فعل، حرف، اسم، فعل، حرف۔ اسم کیا ہے؟ کسی کا نام ہو سکتا ہے، ایسے کتاب یا مکہ، یا کسی کی صفت ہو سکتی ہے جیسے مسلم، مومن۔ اور اسم کی نشانی کیا ہے؟ شروع میں ال یا آخر میں ان، این، آت۔ اور مثال جو ہے مسلم کی یاد رکھ لیجئے، المسلم یا مسلمون، مسلمن، مسلمین، مسلمون، مسلمین، مسلمات اینڈ سو آن۔ اور فعل کیا ہے؟ جس سے کام کے ہونے کا یا کرنے کا پتہ چلے، جس کو ورب کہتے ہیں۔ فتح مثلا اس نے کھولا، یعملون وہ عمل کرتے ہیں وغیرہ۔ اور جو اسم نہیں ہے، فعل نہیں ہے، وہ حرف ہے۔ ویری سمپل ڈیفینیشن۔ جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا لا، من، عن۔ من کیا اسم ہے؟ نہیں ہے۔ کسی کا نام ہے من؟ نہیں ہے۔ کسی کا فعل ہے من؟ کوئی فعل بتا رہا نہیں ہے، تو یہ حرف ہے۔ تو ہم نے اب تک 9 حروف سیکھے، پچھلے 3 اسباق میں 9 حروف سیکھے۔ لا، من، عن، بی، فی، علا، اور الا، مع اور عندہ۔ ٹھیک ہے؟ ویسے ذرا ایک بار تو بتائیے ہمیں کہ لی کا مطلب کیا ہے؟ لیے۔ ایگزامپل کیا ہے؟ الحمدللہ۔ من کا مطلب سے، ایگزامپل اعوذ باللہ من الشیطان۔ عن کا مطلب سے، ایگزامپل رضی اللہ عنہ، ماشاء اللہ۔ اور یہ ٹیبل جو ہے جو ہم نے سیکھا 5000 بار ہے قرآن کریم میں تقریباً۔ اسی طرح بی، فی، علا۔ بی کا مطلب سے، مثال بسم اللہ، بسم اللہ۔ اور فی کا مطلب میں، مثال فی سبیل اللہ۔ علا کا مطلب پر، مثال السلام علیکم، سلامتی ہو آپ سب پر۔ اسی طرح پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا الا، مع اور عندہ۔ الا کا مطلب طرف، مثال الیہ راجعون۔ مع کا مطلب ساتھ، مثال ان اللہ مع الصابرین۔ عندہ کا مطلب پاس، مثال کمریالا عندک۔ آل رائٹ، اس کلاس میں ہم حروف جر سے متعلق 3 یا 4 اہم باتیں سیکھیں گے۔ پریپوزیشنز۔ پریپوزیشنز کیا ہیں؟ یہ ہم نے 9 سیکھے، 9 میں 7 یہ پریپوزیشنز ہیں۔ لی، من، عن، بی، فی، علا اور الا۔ مع اور عندہ حروف ہیں مگر پریپوزیشنز نہیں ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو پہلا پوائنٹ ہے، پریپوزیشن ہر زبان کا الگ آتا ہے۔ فار ایگزامپل آمنت باللہ، اس کا اردو ترجمہ ہوگا میں ایمان لایا اللہ پر، اور انگلش میں ہوگا I believed in اللہ۔ تو میں آپ سے یہاں ایک سوال کرتا ہوں، کیا پر کا معنی ان ہے یا ان کا مطلب پر ہے؟ بھائی I believe on اللہ کیوں نہیں کہتے آپ؟ نہیں، انگلش میں جب بلیف کی بات کریں گے آپ تو اس کے ساتھ ان یوز کریں گے۔ اردو میں ایمان لانے کی بات کریں گے تو پر یوز کریں گے، اور عربک میں ایمان لانے کی بات کریں گے تو بی یوز کریں گے۔ اس لیے پریپوزیشنز کا لفظی ترجمہ مت کیجیے، یہ دیکھیے کہ ایکشن کیا ہو رہا ہے۔ ایمان لانے کا اردو میں پر ہوگا، انگلش میں ان ہوگا، عربک میں بی ہوگا۔ یہ تھی پہلی بات۔ دوسری بات، کبھی پریپوزیشن آپ کی زبان میں ہو سکتا ہے، دوسری زبان میں نہیں۔ جیسے انگلش کے اندر ہی I say to you بولیں گے، لیکن I tell you، I tell to you نہیں بولیں گے، I tell you، alright؟ تو دیکھیے say کے ساتھ to لگانا ہے مگر tell کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اور پھر کراس لینگویج میں بھی یہ کیس ہے، اغفر، مغفرت کر، لی، میرے لیے نہیں بولیں گے۔ اردو میں تو بولیں گے میری مغفرت کر یا میرے لیے مغفرت کر، لیکن انگلش میں forgive، for me نہیں بولیں گے، اس لیے کہ forgive کے اندر for شامل ہے، اتفاق سے forgive کا فرسٹ 3 لیٹرز بھی for ہیں، لیکن verb کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ جیسے یدخلون فی، دخل فی یعنی داخل ہوا کمرے میں، فار ایگزامپل فی الغرفہ، لیکن انگلش میں I enter in the room نہیں بولیں گے آپ، I enter the room۔ تو enter میں ان شامل ہے۔ تو ایک لینگویج میں پریپوزیشن ہو سکتا ہے، جیسے اغفر لی میں لی ہے
لیکن انگلش میں forgive for me ٹرانسلیٹ ویسا نہیں کریں گے. forgive me, forgive کے اندر اغفر لی دونوں کا ترجمہ آ چکا ہے. اور الٹا بھی ہو سکتا ہے, جیسے عربک میں آپ کو پریپوزیشن نظر نہ آئے اردو میں لگانا پڑے گا یا انگلش میں لگانا پڑے گا. جیسے ورحم نی, ورحم اور رحم کر, نی مجھے نہیں مجھ پر, تو پر لگانا پڑے گا کیونکہ ارحم کا مطلب ہے پر رحم کر. ہیو مرسی آن بھی اس کا پارٹ ہے. تو کبھی پریپوزیشن عربی میں نہیں ہوگا, اردو میں ہوگا یا انگلش میں ہوگا. اور آخری بات, پریپوزیشن چینج کرنے سے معنی بھی بدلتے ہیں. جیسے میں اگر اردو میں کہوں لکڑی سے مارا, ایک بات خطرناک بات ہے, لکڑی کو مارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, سے مارا اور کو مارا زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طرح انگلش میں بھی ہے. گیٹ مطلب گیٹ سم تھنگ, لاؤ. گیٹ ان کیا obtain something inside, نو. گیٹ ان مطلب اندر آؤ. گیٹ آؤٹ باہر جاؤ. گیٹ اپ اٹھ جاؤ. گیٹ ڈاؤن. تو جیسے جیسے آپ پریپوزیشنز بدلیں گے ویسے معنی بدلتے جاتے ہیں. سیم چیز عربک میں بھی ہے. صلی نماز پڑھیے, صلی لی نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. صلی علی محمد رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو پریپوزیشنز بدلنے سے میننگز چینج ہوتے ہیں جیسا کہ ہر لینگویج میں ہے. تو کیا باتیں سیکھی آپ نے؟ 4 باتیں. ہر زبان کا پریپوزیشن الگ ہے. کبھی پریپوزیشن ایک زبان میں ہے تو دوسری زبان میں نہیں ہے, اور کبھی عربی میں نہیں ہے تو دوسری زبان میں ہے, اور پریپوزیشن بدلنے سے معنی بدلتے ہیں. علم. آلرائٹ, اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے اشارے کے الفاظ. ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یا انسانوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں یہ سب, وہ سب, تو عربی میں ہے ہادا ہاؤلائی ذالکا اولائی. تو اس کو ہم ٹی پی آئی کے ذریعے کرتے ہیں. ہادا کے لیے آپ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی لیں آپ اور نزدیک بتائیں ہادا یہ. تو میرے بات دہرائیے, ہادا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ذالکا وہ. دیکھیے ادھر ہوا بیٹھا ہوا ہے, ادھر انتا آپ ہیں, تو بیچ میں بتانا ہے آپ کو. ذالکا وہ, اولئک وہ سب. اور یہ 4 الفاظ قرآن میں تقریباً 1000 بار ہیں. پھر سے ہادا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ذالکا وہ, اولئک وہ سب. پھر سے ہادا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ذالکا وہ, اولئک وہ سب. ترجمہ کیجئے, ہادا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ذالکا وہ, اولئک وہ سب. پھر سے ہادا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ذالکا وہ, اولئک وہ سب. ہادا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ذالکا وہ, اولئک وہ سب. اچھا میرے بات 3 بار دہرائیے صرف عربک میں. ہادا ہاؤلائی, ہادا ہاؤلائی, ہادا ہاؤلائی, ہادا ہاؤلائی, ذالکا اولئک, ذالکا اولئک, ذالکا اولئک, ذالکا اولئک. ماشاءاللہ. میرے ساتھ پڑھیے سلولی. ہادا ہاؤلائی, ذالکا اولئک, ہادا ہاؤلائی, ذالکا اولئک, ہاذا ہاؤلائی, ذالکا اولئک. ماشاءاللہ. علم. آل رائٹ, اب ہم مثال ایک جملے لیتے ہیں عربی کے. جیسے ہاذا مسلم, یہ مسلم ہے. ہاؤلائی مسلمون, یہ سب مسلم ہیں. ذالکا مسلم, وہ مسلم ہے. اولئک مسلمون, وہ سب مسلم ہیں. میرے بات دہرائیے. ہاذا مسلم, ہاؤلائی مسلمون, ذالکا مسلم, اولئک مسلمون. میرے ساتھ پڑھیے. ہاذا, میرے ساتھ پڑھیے. ہاذا مسلم, ہاؤلائی مسلمون, ذالکا مسلم, اولئک مسلمون. پھر سے ہاذا مسلم, ہاؤلائی مسلمون, ذالکا مسلم, اولئک مسلمون. ماشاءاللہ. علم. اب میں سوال کرتا ہوں, من ہاذا, کون ہے یہ؟ آپ بولیں گے ہاذا مسلم. من ہاؤلائی, کون ہے یہ سب؟ ہاؤلائی مسلمون. من ذالکا, کون ہے وہ؟ ذالکا مسلم. من اولئک, اولئک مسلمون. بہت سمپل سوال جواب ہے. تو میں سوال کر رہا ہوں عربک میں, آپ جواب دیجئے عربک میں.
من هذا هذا مسلم من هؤلاء هؤلاء مسلمون من ذلك ذلك مسلم من أولئك أولئك مسلمون پھر سے من هذا هذا مسلم من هؤلاء هؤلاء مسلمون من ذلك ذلك مسلم من أولئك أولئك مسلمون ماشاء اللہ علم. آل رائٹ، ہم نے اکثر فیمینن جینڈر سنگولر کے لیے سیکھا ہے، جیسے ہم نے کہا ربہ ربہا یا ہوا تو ہیا، تو اسی طرح ہادا مرد کے لیے ہے، میسکولن کے لیے ہادا، تو عورت کے لیے ہادی ہی، اوکے. اور ذالکا وہ مرد کے لیے، تلکا وہ عورت یا وہ فیمینن چیز. تو ہادا کا کیا ہوگا؟ ہادی ہی، ذالکا تلکا، ہادا ہادی ہی، ذالکا تلکا، ہادا ہادی ہی، ذالکا تلکا. ماشاء اللہ علم. الحمدللہ. اب ہم لیتے ہیں نقطۂ تعلیم، اور یہ قرآن سے تلاوت کے متعلق ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابه. قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ بے شک وہ آئے گا قیامت کے دن سفارشی بن کر اپنے ساتھیوں کے لیے. ساتھیوں کے لیے مطلب کیا؟ یعنی جو قرآن پڑھتے ہیں، اور آف کورس کہ آگے بھی یہ سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں. لی اصحابی کر، لی قاری، لی یعنی پڑھنے والوں کے لیے نہیں کہا، لی اصحابی قرآن کے ساتھیوں کے لیے. تو ہم سب چاہتے ہیں قرآن کو سمجھیں، تو پہلا قدم اس سے تعلق جوڑنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں ہمارا پہلا ہوم ورک، وہ 7 ہوم ورک میں سے پہلا ہوم ورک کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کیجیے، کم از کم روزانہ 5 منٹ دیکھ کر. اور چلتے پھرتے آپ جا رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، آفس کو جا رہے ہیں، کالج کو جا رہے ہیں، یا مسجد کو جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، بازار کو جا رہے ہیں، بھائی 5 منٹ تو پڑھتے رہی نا. خالی دماغ جو ہے چھوڑنے کے بجائے. کبھی سبحان اللہ انسان کے جسم میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے برین، دوسرے ہے زبان. کبھی نہیں تھکتے یہ دونوں، یہ پروسیسنگ چلتے رہتی ہے. آپ اس میں صحیح چیز نہیں ڈالیں گے تو جنک پروسیسنگ ہوتی رہے گی. تو اس لیے اس میں قرآن ڈالیے. اور زبان بھی کبھی نہیں تھکتی. کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ شام میں اس نے کہا یار آج میری زبان میں بہت درد ہو رہا ہے، جب سے صبح سے باتیں کر رہا تھا میں؟ ایسا نہیں ہوتا. بہرحال اس ہوم ورک کو یاد رکھیے. الحمدللہ سبق نمبر 8 کے ختم پر ہم نے 93 الفاظ سیکھے، یعنی 1 سے 8 تک، جو قرآن کریم میں 27,536 بار آتے ہیں. 7 ہوم ورک کو مت بھولیے، اور وکیبلری شیٹ سامنے رکھیے، اور ٹیچر بنیے. لوگوں کو جمع کیجیے، 2 3 4 ہی صحیح، اور بسم اللہ کیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids, and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum.